آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی؟ میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی۔ اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، لیکن اب پوری دنیا کی ہیومن کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو بیچے، اپنی لڑکی کو بیچے اور دوسرے کے حوالے کر دے اور پھر وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ تو ہیومن کمیٹی نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ صحبت کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، اس روزے کو کی قضا کرنا پڑے گی، پہلا تو وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو پہلے جب غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، اس لیے لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے گا، نفلی روزے پے در پہ مسلسل کنٹینیو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک غلام تھا، ان کو ملا تھا بیت المال سے، ان کو دیا گیا تھا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ بھائی گلے اور اناج کو یہ غریبوں میں یا مسکینوں میں پہنچائیں گے تو امیر المومنین پہنچائیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تم اپنے کاندھے پر لا دو، تم ان کا ساتھ دو۔ اس لیے ایک خادم ان کو ملا تھا، ایک غلام ان کو ملا تھا۔ جب وہ خادم ہمیں ملا تو اگر وہ کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کی کمائی مالک کھا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ مثلا ہم نے کسی کو غلام کو خریدا، چونکہ وہ میں نے خریدا، قیمت لگا کر میں نے خریدا ہے، اب ہم اس کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ جو محنت کرے گا وہ مزدوری ہم لے سکتے ہیں، اور اس کے عوض ہم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھانا کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن اس کی مزدوری ہمارے لیے جائز ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ کر کے لاؤ، کما کے لاؤ۔ وہ مزدوری کرنے گیا، لیکن اس کے ہاتھ ایک یہ کہہ لو کہ اس کے ہاتھ میں ایک انعام لگ گیا، کسی نے اس کو کھجور دے دی، کھجور گفٹ میں، لو لو لو۔ اور وہ کھجور بھی کیسے تھے؟ اس نے کبھی کسی میاں بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو ہوتا ہے 5-6 مہینے کا حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس آدمی نے ابوبکر صدیق کے غلام نے اس کی بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کہا تھا اپنے دوست سے، ارے واہ بیوی امید سے ہے، کہاں ٹھیک ہے بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ یعنی دھول میں لاٹھی ماری، اس کو کوئی تجربہ تھوڑی تھا، لیکن اس نے ایک دھول میں لاٹھی ماری کہ جاؤ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ تو 3-4 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا، تو وہ کھجور لے کر آ رہا تھا اس کو دینے کے لیے، اور راستے میں یہ مل گیا تو کہا لو 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 تم تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہو یار۔ کیا ہوا؟ کہ تم نے یار 2-3 مہینہ پہلے ہماری بیوی کو دیکھ کر کہا تھا تو جاؤ بھابھی کو بیٹا ہوگا، آج بیٹا ہی ہوا ہے، تو میں مان گیا ہوں تم تو بہت ایکسپیرینس ہے، تمہیں تو تجربہ پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ ہاں ہمیں تو اوپر والے نے دیا ہے، یہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے۔ کہ یہ لو کھجور، تو یہ کھجور تو حرام کے تھے۔ بھائی آپ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے، مولانا قرآن کی آیت تو غلط ہو رہی ہے، غلط نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ اب انسان نے اپنی عقل سے اس مشین کو بنا لیا،
لیکن ڈاکٹر کو پھر بھی نہیں معلوم کہ لڑکا یا لڑکی، جب تک اس مشین پر ایکسرا کر کے اس کا پیٹ کا فوٹو نہ کھینچ لیا جائے تب تک اس ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ کے اندر۔ اسی لیے ہاسپٹلز میں لکھا ہوتا ہے بھروڑ جانچ قانونی اپرادھ ہے، گربھوتی مہیلا کی بھروڑ جانچ، گربھ کی جانچ قانوناً اپرادھ ہے۔ یا بھروڑ جانچ نہیں ہوتی ہے، ہو سب رہا ہے لیکن لکھا یہی جا رہا ہے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے قانونی طور پر۔ تو اس نے اس کو انعام دیا۔ اب یہ وہ انعام لے کر آیا تو ابو بکر صدیق کو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، انہوں نے کہا کیا لے کے آئے ہو مزدوری میں؟ کہا کھجور۔ کہا ادھر لا ادھر لا جلدی لا، اور اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ دیکھیے تھا کیا؟ حرام، لیکن روزانہ محنت مزدوری کر کے لاتا تھا، اس لیے جانتے تھے کہ محنت کر کے لاتا ہے۔ اور دیکھیے اتفاق سے روز پوچھتے تھے آج کیا کیا، وہ بتاتا تھا، کھا لیتے تھے، لیکن اسی دن نہیں پوچھا۔ کھجور دیکھا ادھر لا ادھر لا، بہت تیز بھوک لگی، اٹھایا اور ایک کھا لیا۔ اتفاق دیکھیے اسی دن بھول گئے پوچھنا، روز محنت کر کے لاتا تو آج بھی لایا ہوگا، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ غلام دیکھ رہا کہ ارے آقا مالک کیا ہوا، آج نہیں پوچھا کہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ کہ نہیں روز محنت کر کے لاتے تھے، آج بھی لائے ہوگے؟ کہ نہیں آج ہی محنت تو نہیں کیا۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہ آپ روز پوچھتے تھے آج پوچھا کیوں نہیں؟ کہ میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ روز محنت کرتے تھے تو آج بھی کی ہوگی۔ کہ میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ روز پوچھتے ہیں اس لیے میرے بتانے کے بعد کھاتے، تو آج آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کیسا تھا کھجور؟ ارے دھول میں لاٹھی لگ گئی، میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا، لڑکا ہی ہو گیا، وہ گفٹ میں لایا تھا۔ کہا یہ تو حرام ہے۔ اب ہے تو ہے، آپ نے کھا لیا، ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے ہوگا۔ کہا پانی لاؤ، پانی منگایا۔ ہو اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار پر سب غور کر لو، اس واقعے کو دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ ایک کھجور، جبکہ بھول چوک میں، اور شریعت کہتی ہے ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر رکھی ہے، بھول چوک معاف۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں پانی لے کر آؤ۔ ایسے ہی جگ میں پانی بھرا اور پیا، اور پھر اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالی اور قے کر کے کھجور نکالا، تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کا سارا کھجور نکل گیا ہوگا۔ تب کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، آپ فرما رہے تھے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر نہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العالمین ایک کالے رنگ کا ایک نقطہ سیاہی، آپ نے وہ فاؤنٹن پین دیکھا ہوگا نب والا، ایسے کاغذ پر رکھیے تو ہلکی سی سیاہی انک اس پر لگ جائے گی کاغذ پر، ایک پوائنٹ، تو اللہ رب العالمین سیاہی کالے رنگ کا ایک نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو، اس کالے رنگ کے داغ کو، دھبے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھیرے دھیرے نقطہ بڑھتا جاتا ہے، وہ پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس لیے پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو۔ ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے آپ کو بچا کر دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے، اپنے خادم کو، حضرت عمر فاروق، اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر، فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم۔ اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، وہ آیا جب تو ایک
تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق. اس نے کہا امیر المومنین، دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں جہنم سے. امیر المومنین، آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے، آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو، زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی پلٹی ماری، سرکار بدلی، تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا، کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں، آپ نے تھپڑ مارا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا غور کر لیجیے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی، تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی. آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ، سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا، استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا، میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو، اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے کافی ہے، بس جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں، اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام، تم میرے خادم ہو، اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا، اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا، اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا. لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھاتا تھا. ذرا تصور کیجئے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو، اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو، جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں، میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے، پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا، جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا، وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے
बचाया जाता है। आइए अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। अपने आप को बचाया, अब बीवी और बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये हर आदमी फिक्र करे। सिर्फ एक आयत ही मैंने उठाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसी पर सुन लीजिए बस। अपने आप को बचाने की मिसालें दे दी। अबू बकर ने कैसे बचाया, उमर फारूक ने कैसे बचाया, उस्मान गनी ने कैसे बचाया। अब अपने बीवी को और फिर एक दो मिसाल बच्चों की, अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। अपनी बीवी, हजरत उमर फारूक को एक जंग में बहुत सा माल मिला था, उसमें एक बहुत खूबसूरत किस्म का दुपट्टा भी हाथ में आया माल। और जब वो माल तकसीम हुआ, सहाबा में जो लोग जंग में गए थे उनमें तकसीम हुआ, उस डिवाइड हुआ, तो वो खूबसूरत दुपट्टा हजरत अबू मूसा अशरी के हाथ में आ गया, अबू मूसा अशरी को मिल गया। तो तकसीम हुआ तो ये होता कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये जरूरत, तो जो जिस पर सब राजी हो जाते थे वो दे दिया जाता था। अबू मूसा अशरी को खूबसूरत दुपट्टा मिल गया। हजरत अबू मूसा अशरी ने वो दुपट्टा ये सोचा कि मेरे घर में तो बीवी नहीं है और मेरी एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो चुकी है, बहुत दूर चली गई है, अब ये दुपट्टा मैं उसके पास कहां से पहुंचाऊं, और मेरी बीवी है नहीं, तो मेरे तो ये दुपट्टा किसी काम के नहीं है। तो क्यों ना इस खूबसूरत दुपट्टे को, क्यों ना मैं इस खूबसूरत ओढ़नी को, क्यों ना मैं इस खूबसूरत दुपट्टे को, इस ओढ़नी को मैं हजरत उमर फारूक की बीवी को दे दूं। हजरत उमर फारूक की बीवी को दे आए, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, अमीरुल मोमिनीन तो है नहीं, फरमाया कोई बात नहीं, मुझे उनसे काम भी नहीं है, ये खूबसूरत दुपट्टा मुझे मिला था, अब मेरी बीवी तो है नहीं, बेटी बहुत दूर ब्याह दी गई है, उसकी शादी कर दी गई है, वहां तक तो पहुंचना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये दुपट्टा मैं तुम्हें दे रहा हूं गिफ्ट के तौर पर। हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो गिफ्ट इसलिए ले लिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो, अगर तुम तोहफा दोगे तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी, कोई तोहफा दे और तुमने कबूल कर लिया तो उससे भी मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि दिलों से कदरत खत्म होगी। उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, लेकिन चूंकि अमीरुल मोमिनीन की बीवी थी इसलिए उनको सोचना चाहिए था कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मैं मामूली औरत नहीं हूं, मैं इस देश के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक की बीवी हूं, उनकी इज्जत पर कोई आंच तो नहीं आएगी। ले लिया। एक दिन हजरत उमर फारूक जब दौरा करके, शहरों का मुआयना करके, गलियों का मुआयना करके जब अपने घर में आए तो बीवी ने ये सोचा कि चलो आज तो मेरे शौहर घर में आ रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहनकर मैं तैयार रहूं। और वो दुपट्टा जो उनको बड़ा खूबसूरत दुपट्टा था, जो ईरानी दुपट्टा था, उस खूबसूरत दुपट्टे को उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे शौहर मुझे देखकर आज खुश हो जाए। आजकल हमारी औरतें तो शादियों में जाती हैं तब कपड़े पहनती हैं, घरों में वो कैसे रहती हैं, अचानक अगर पति घुस जाए बाहर से आकर तो चुड़ैल बनी रहती है घरों में। फिर गुस्सा आता आदमी को, कम वक्त मैं तो इतने दिनों के बाद आया हूं, ये चुड़ैल बनी बैठी है, अब क्या करेगा वो, गुस्से में कहता तरा तरा तरा। इसकी जिम्मेदार बहुत हद तक औरतें भी हैं, जो मेकअप, जो खूबसूरती और जो बनाओ सिंगार घर में औरतों के लिए जायज था वो कर नहीं रही हैं, और बाहर देखो कैसे बन के जाती हैं कि शर्म से सर झुक जाएं मर्दों के। औरतें वो कपड़े पहन कैसे लेती हैं जिन कपड़ों को मर्द देखना भी गवारा नहीं, कैसे कपड़े जिनकी शर्म से सर झुक जाएं, आज उन कपड़ों को लड़कियां पहन लेती हैं। कैसी ज़मीर देखो, ज़मीर, दिल। हजरत उमर फारूक ने जब दरवाजे को दस्तक दी, खुशी खुशी उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के कपड़े नहीं देखे, सीधे उनकी नजर अपनी बीवी की ओढ़नी के ऊपर पहुंची, बड़ी खूबसूरत ओढ़नी। फरमाया है मेरी प्यारी बीवी, ये ओढ़नी, ये दुपट्टा जो तुम ओढ़े हुए हो, इस दुपट्टे को खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, मेरी ताकत नहीं है, मुझे इतनी तनख्वाह, इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है कि मैं मार्केट से, मैं बाजार से जाऊं और इतना महंगा दुपट्टा खरीद कर तुम्हें दूं। ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया है?
تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں. تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں. تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں. پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا, صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے. ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے. ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے. بیت المال تو سمجھتے ہیں نا, سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. خزانچی کو ٹریزری خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو, کیشیئر. تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تمہیں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے, ہاں, اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا, ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا, اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا, کس کے مار دیا. چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر. عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح, جسم کی طرح. اس کے سر پہ جب قریب سے مارا, حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا, پین شروع ہو گیا. کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے. ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا, اے ابو موسیٰ, کیا یہ اوڑھنی, کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ ہاں. کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر. کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے, اور اگر بھوشیہ میں فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے اوپر رحم کر دیا جائے. یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو, قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری, کیا جہنم میں دھکیلنے کے لیے, جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی, میری بیوی کے اوپر پڑی, میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی. اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ, اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ. اور یاد رکھنا, کعبے کے رب کی قسم, اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا. یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا, ڈبل. اپنی بیوی کو بھی اوڑھنی نہیں اوڑھنے دی. اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں جانے سے اپنی بیوی کو بھی. ہم غور کریں, ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے, آپ روکتے ہیں. آپ کی بیوی لگائی لپسٹک, چپڑا میک اپ, فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز کریم گوبر کی طرح, اور نکل گئی کلیا چکے مارکیٹ میں, بگ بازار گھوم رہی ہے, سامان خریدنے جا رہے. آپ نے اپنے سامنے میک اپ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے دیا, اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے دیا, آپ نے روکا. جہنم میں جانے سے آپ اپنی بیوی اور بچوں کو روک رہے ہیں, جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں, جب کوئی عورت گھر سے اکیلے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. مولانا صاحب جہنم کی بات بتائیے, بس بیوی کی بات مت بتائیے. عورتیں بھی سوچ رہی ہوں گی مولانا میک اپ کی باتیں نہ کریں, اور سب کریں, تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے, یہ گوبر کی طرح تھوپنا اور لوٹنا یہ سب باتیں نہ کریں. اب میں اپنی عادت سے مجبور ہوں, میں کیا کروں. سوچو یہ کون بچائے گا. وہ واقعہ تو میری کسی تقریر میں سنا ہی ہوگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ اور 4 دن سے بھوکی,
انہوں نے اپنی لونڈی کو خادمہ کو بھیجا بیت المال سے تھوڑا سا دودھ، اور عمر ابن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ رات کی تاریکی میں میری نوکرانی میری خادمہ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی، پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ 4 دن سے بھوکی ہیں، پیٹ میں حمل ہے، اگر ماں کو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو تو بچہ مر جائے گا، بچے کو پیٹ میں پلنا ہے اور پرورش پانا ہے تو ماں کا کھانا ضروری ہے، یہ بچے کا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا، بیوی گڑگڑاتی رہی، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، پیٹ کے اس بچے کے لیے جو آپ کی امانت ہے اور میرے پیٹ میں پل رہا ہے، امیر المومنین میرے پیارے شوہر اس بچے کی فکر کیجئے، یہ بچہ بھوکا مر جائے گا، میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے مجھے یہ دودھ پی لینے دیجئے تاکہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے پرورش پا جائے، آپ کی امانت ہے یہ۔ کہتے ہیں میری پیاری بیوی یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال کا ہے، جب تک سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لی جائے یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ کہا یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ فرمایا ہے میری بیوی جملے سنو، فرمایا میری بیوی اگر ایک پیالہ حرام دودھ سے تمہارے پیٹ کا یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے تو اپنے پیٹ کے بچے کو بول دو، اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر تو مرتا ہے تو مر جائے، اگر حرام دودھ کے پینے سے تجھے زندگی مل رہی ہے تو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اے میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، لیکن تمہیں حرام مال کھلا کر اس بچے کی پرورش ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور پیٹ میں پلنے والے اس بچے کو بھی جہنم کیا، جبکہ وہ تو معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ذرا تصور کرو، نہیں پینے دیا اور اللہ نے پانی ہی میں برکت دی اور پھر وہ بچہ اپنے متعینہ مقدار پر پورے دن کرنے کے بعد، پورا پیریڈ کرنے کے بعد پیدا بھی ہوا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو۔ تو اس طریقے سے بیوی کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ ہم غور کریں، اپنے گھروں پر نظر ڈالیں، آپ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو۔ کبھی آپ نے پوچھا رات کے 12 بجے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولانا نہیں پوچھ سکتا ہوں، کیوں؟ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ کیا ہو گیا؟ مولانا اگر آج اپنی اولاد سے یہ پوچھ لوں تو اولاد خود ڈانٹتی ہے، اگر تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب تک میں نے بیان نہیں کی ہے، غور سے سن لیجیے۔ جس بیٹے نے، جس اولاد نے، اور بہت غور سے سن لینا اور یہ سن لینا کہ پوری تقریر میں نے ایک نئی بات آپ کو بتائی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی، یاد سے سن لیجیے۔ جس بیٹے نے، جس بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، اپنے ماں باپ کو رلایا، نوٹ کر لینا ایک بات کو، لکھ لینا ڈائری پر یا اپنے دماغ کے کھوپڑی کے اندر ہڈی پر چسپا کر لینا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کے پاس گیا، نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجئے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو، یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں
ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں. کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا ہے میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو. باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو. اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے. دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں. موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا. پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا. جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا. اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی. صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ، اور سودا ہو گیا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں. کتنے میں؟ 40,000 درہم میں. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لی. فرمایا گھر چلو، ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے. ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی. بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے. 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے. جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے. بکریاں 8 دن کے بعد آئیں. حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے. حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں. ہمیں بکریاں ملی تھی، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکی. کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں. کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے. فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں. لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو. نہیں ان بکریوں کو آنے دو، ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے، ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے. بکریاں آئیں. حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا. پھر اس کی بولی لگائی گئی، لو ان بکریوں کو خریدو. ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں. 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دی اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے. یہ پکڑو اپنے پیسے. یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا. یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ
बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहां तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं, और माशाल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा, मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे। अब मैं कह रहे भैया कहीं सिम में डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहाँ देखिए रियायत किसके साथ बढ़ती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया, जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने धोखे से नबीज पी ली। नबीज जानते हो, खजूर का पानी था लेकिन उसमें नशा आ चुका था, उनको पता नहीं था, वो समझे खजूर का पानी और पी लिया, जबकि धोखा माफ, लेकिन पी लिया। अच्छा लगा तो और पी लिया तो नशा आ गया। नशा आया तो पता चला कि उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, नशे वाली खजूर, सड़ी हुई खजूर का जो अर्क था वो पी लिया और उससे नशा आ गया। अमर इब्न आस वहां के गवर्नर थे। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा क्या ऐसा ऐसा हुआ? फरमाया हाँ, खड़े हो जाओ, और 40 कोड़े हजरत उमर फारूक के बेटे को लगाए गए। धीरे धीरे ये खबर उमर फारूक को पता चल गई मदीने में कि आपके बेटे ने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। लेकिन मिस्र के गवर्नर ने उनको सजा दे दी और 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा, एक घोड़ा भेजा अमीरुल मोमिनीन के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम लेटर लिखा। ये खत मिलते ही इस नए घोड़े पर मेरे बेटे को शाम से या मिस्र से फौरन घोड़े पर सवार करके उसको मदीने भेजो और कहो कि तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। खत मिलते ही अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील की, बेटे को लेटर दिया, ये तुम्हारे बाप का लेटर है। लेटर पढ़ा, बेटे ने सोचा कोई इमरजेंसी मामला होगा, नए घोड़े पर बैठा, दौड़ता हुआ चला आया। बेटा घर घुस रहा था, हजरत उमर ने कहा किधर जा रहे हो? घर में। रुक जाओ, अपनी माँ से बाद में मिलना, पहले यहाँ खड़े। कहा क्यों? सुना है कि तुमने मिस्र में नशा कर लिया था। जवाब दिया हाँ कर तो लिया था, नशा तो आया था, लेकिन उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है मुल्क शाम में या मिस्र। 40 कोड़े में खा चुका हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे फिर से खड़े हो जाओ, मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है। शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है। मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कल आदम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा माँ से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो, बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया, कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है, लेकिन तुम 10 मारो। 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। लहू लोहान हो गया। हजरत उमर फारूक का बेटा खून गिरने लगा। फरमाया ये सजा है तुम्हारी। अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना
चमड़ी अपनी जगह पर रहना इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी पूरी सजा देते हैं? क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? ये बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानों वालों अपने आप को भी और अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमें और आपको, हर आदमी को अपने बीवी बच्चों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करनी चाहिए। इस दुनिया से हमें और आपको सबको जाना है, ऐसे नहीं तो वैसे जाना है। मेरे भाइयों, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा जलसा नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी आपका नहीं लेना है। नसीहत के लिए चंद बातें ही काफी हैं। बस कुरान की इस आयत पर हमें और आपको अमल करना है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, हमें इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल होने की तौफीक अता फरमा।